دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کا جو پیٹ میں وہ ڈال رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی روزی وہ حلال کی نہیں، اس کی کمائی اس کے اندر حلال نہیں، حرام ہے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، حرام خور کی دعائیں، وہ جیسے بھی دعائیں کرے، وہ گڑ گڑا کے کرے، رو رو کے کرے، رب العالمین کے اسماء الحسنی کو پکار پکار کے کرے، وہ مسافر بھی ہو، وہ خلوتوں میں بھی ہو، رات کی تاریکیوں میں بھی ہو، حالت جیسی مرضی بنا لے، لیکن اگر اس کی روزی حلال کی نہیں، رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مسافر بھی ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑوں پہ مٹی گرد و غبار پڑی ہوئی، فرمایا وہ انسان رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کی نظروں میں معمولی سے بکھرے بال، پراگندہ حالت، لوگ دھکے دے دیتے ہیں دروازوں سے، لیکن رب کے ہاں قدر اتنی ہوتی ہے کہ اپنے رب پہ قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسموں کو بھی رد نہیں کرتے۔ لیکن یہ شخص حالت جیسی مرضی بنی ہوئی ہے، مسافر بھی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اللہ کا نام لے کر رب کو پکار رہا ہے، فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں جبکہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، ماں باپ نے پرورش بھی کی تو حرام کے پیسے سے۔ پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ رب العزت جن لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں وہاں ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رب العالمین نے اتنا عظیم کام لیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تو اپنی جگہ نمایاں ہے ہی ہے، لیکن ان کی تربیت کے اندر ان کے والد کا بھی یہ خوبصورت کردار تھا۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے وقت آخری لمحات میں جو ورثاء کو وصیت کرتے ہیں اور جو پیسہ اس کے سپرد کرتے ہیں کہ میرے بچے کی پرورش پہ، تربیت پہ یہ پیسہ ان کے حوالے کر دینا، فرمایا یہ پیسہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے اور اس میں حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی ایک درہم بھی موجود نہیں، خالص حلال کمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں حرام خوری سے اللہ محفوظ فرمائے، رب العالمین حلال کھانے والا، حلال کمانے والا، اور رب العالمین اولاد کو حلال کھلانے والا بنائے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہوتا، پھر رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسری بات، جب انسان اللہ سے دعا تو مانگتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، جب انسان اس سوچ سے دعا مانگتا ہے پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگوں جب رب کے سامنے بیٹھ گئے ہو مانگنے کے لیے تو پھر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور کیا میرے پاس ذریعہ ہے؟ انسان اس یقین سے مانگے کہ اے پروردگار، کسی نے تو قبر کا رخ کیا، کسی نے شجر کا رخ کیا، کسی نے حجر کا رخ کیا، یا اللہ کسی نے کسی انسان کا رخ کیا، کسی نے زندہ کے سامنے جا کے حاجات کو رکھا، کسی نے مردہ کے سامنے رکھا، یا اللہ میرے لیے تیرے علاوہ ہے کون؟ انسان اس یقین سے مانگے کہ میری دعا قبول ہوگی، پھر رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، تیسری بات کہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب مانگ دعا رہے ہیں توجہ ہی نہیں، دل غافل ہے، دل کہیں اور سوچوں میں، فکر کہیں اور ہے، زبان سے نکلنے والے کلمات، زبان اور دل ان کی آپس میں موافقت نہیں، زبان سے کلمات تو نکل رہے ہیں لیکن دل ان کی گواہی نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں، غافل دل۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین غافل دل کی دعاؤں کو رب العالمین کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اور چوتھی بات کہ انسان جب رب العالمین سے مانگنے بیٹھے نا، اس کا بھی ایک ڈھنگ ہے۔ سب سے پہلے
انسان اس خالق و مالک کی تعریف کرے، ڈائریکٹ نہ مانگنا شروع کر دے، پہلے رب العالمین کی تعریفات، اللہ رب العزت کی حمد کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی تعریفات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا، جلدی جلدی اس نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی کی ہے، جب رب سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرو، تعریف کے کلمات، اللہ رب العزت کے جو خوبصورت نام ہیں، اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے رب سے مانگا جائے، یا ذا الجلال والإکرام، یا بدیع السماوات والارض، مختلف اللہ کے جو نام ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی تعریف جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مختلف اللہ رب العزت کی تعریف کے کلمات۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کا ایک جملہ سکھایا، فرمایا جب بندہ یہ کلمہ کہہ کے اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا جب رب کی تعریف کا یہ کلمہ کہہ کے انسان اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو رب العالمین کی تعریف کریں اور دل کھول کے کریں، اور اس کے بعد پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پیش کریں، درود پڑھیں، درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، یہ درود پڑھنے کے بعد یہ 4 کام کریں۔ ایک تو اپنی روزی کو حلال کا بنائیں، حرام خوری سے بچیں، پھر جب رب سے مانگے تو یقین سے مانگے، اور جب رب سے مانگے تو اپنے دل کو حاضر کریں، غافل دل سے نہ مانگیں، اور چوتھی بات پہلے اللہ کی تعریفیں کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ رب العالمین پھر انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔